بائبل لرننگ چینل میں ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مضمون کو شروع کریں، دعا کریں۔ قدوس 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 رب الفاضل، اشکر رب زمین و آسمان کے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تو نے فضل یا تیرے حضور جھکے ہیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے بنی انسان سے پیار کے تو نے ہمارا فدیہ دیا۔ تم دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دیں، اس ناصری تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارا فدیہ صلیب پر دیا، اور تو نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا جو کچھ میرے نام چاہو گے مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ خدا پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اے میرے خدا، محنت کرتے ہیں پاک کلام کے سیکھنے میں سکھانے میں۔ اے میرے خدا، تو ہماری مدد فرما، ہمارے ذہنوں کو کھول اور ان سب کے بھی ذہنوں دلوں خیالوں سوچوں کو کھول جو اے خدا تیرے کلام کو سنیں، تاکہ تیرے کلام کو سمجھیں۔ جیسے تو نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے، اسی طرح ان کے بھی ذہن کھولیے تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور تیری ساری مرضی کو جان جائیں، اور وہ تیری بادشاہی کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے برکت کا سبب بنے۔ اے میرے خدا، ہماری ساری محنت کو، التجا فریاد و شکر گزاری کو اپنے حضور قبول فرما۔ باپ سب کچھ تیری اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے تو بخش دے، آمین۔ سو میرے عزیزوں، آج جو ہم مضمون بیان کرنے والے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں دلہن کے 12ویں ایپیسوڈ میں۔ ایک انسان، اس کے 2 جنم کیسے؟ مختلف اقوام کے اندر، مختلف مذاہب کے اندر تو ایک ہی انسان کے 7 جنم کا ذکر بھی ہے یا ایسا مانتے ہیں، لیکن کچھ مذاہب بالکل اسی طرح مانتے ہیں کہ انسان ایک ہی دفعہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ مرتا ہے۔ اور اسی طرح مسیحیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انسان ایک ہی دفعہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر مرتا، اور پھر اس کی عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ لیکن کتاب مقدس کے مطابق ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ مسیحیت کے اندر کیا مسیحی دوسری دفعہ پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، تو کس طرح وہ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس مضمون کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی پہلی پیدائش کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اس کے پہلے جنم کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم انسان کی دوسری پیدائش یا دوسرے جنم کے بارے میں سیکھیں گے کہ دوسری دفعہ مسیحیت میں انسان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ جانیں کہ انسان کی پہلی پیدائش کس طرح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کا 3 باب اور اس کی 32ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ کلام خدا میں اس طرح لکھا ہے، جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، تقریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا، اور وہ ایلی کا۔ تو میرے عزیزوں، یہ باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ یوسف کا بیٹا ہے، اور اس کی آیت نمبر جب ہم 38ویں کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا تھا۔ یعنی آدم خدا کا تھا، یعنی خدا کا بیٹا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدم خدا سے پیدا ہوا تھا، آدم کو خدا نے بنایا تھا۔ ابتدا میں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے
آدم کو مٹی سے بنایا اور مٹی سے آدم لیا گیا۔ آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، پیدائش اس کا 2 باب، جہاں پہ آدم کی پیدائش یا آدم کا بنایا جانا ہمیں ملتا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے پیدائش اس کا 2 باب، 2 باب کی 7ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ انسان کی پہلی پیدائش ہے، انسان کا سب سے پہلا انسان کا بننا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہلا انسان جو روئے زمین پہ بنا، اسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور اسی طرح دوسری پیدائش کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے، پیدائش 2 باب ہی کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آدم کو تو مٹی سے خدا نے بنایا، لیکن پہلی عورت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ مرد سے نکل رہی ہے اور وہ مرد سے پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جتنی بنی نوع انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ سب عورت سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس پیدائش میں خدا انسان کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا ارادہ، اس میں ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ خدا کا ارادہ کس طرح شامل ہوتا ہے۔ یہ انسان کی پہلی پیدائش کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے مقدس پاک کلام میں سے زبور 127 اور اس کی 3 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ تو میرے عزیزو، اولاد یعنی بنی نوع انسان جو پیدا ہوتا ہے، انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو انسان ماں کے پیٹ میں کس طرح بڑھتا ہے، کس طرح ہڈیاں اس کے اندر بڑھتی ہیں، یہ خدا کی قدرت اور خدا کی مرضی اور خدا کی قوت قدرت سے اور خدا کے حکم کلام سے یہ سب کچھ مرض وجود میں آتا ہے۔ یہ انسان کی پہلی پیدائش ہو رہی ہے کہ اس طرح سے انسان پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے پیدا ہونے میں انسان کا اپنا جو ارادہ شامل ہوتا ہے اور خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگ حربے استعمال کرتے ہیں کہ وہ با اولاد ہوں۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیدا نہیں ہوتے، بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں ہوتی، وہ بے اولاد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں اور وہ کیسے حربے استعمال کرتے ہیں اولاد پانے کے لیے۔ انسان کا جنم کس طرح ہو رہا ہے، انسان کی پیدائش کس طرح سے ہو رہی ہے، یہ پہلی پیدائش کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 16واں باب، تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور ابراہیم کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور
सारी ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी, और इब्राहिम को मुल्क के किनान में रहते हुए 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई है तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। तो मेरे अजीजों, ये इंसान की ख्वाहिशात में से सबसे बड़ी ख्वाहिश, शादी के बाद जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो ये ख्वाहिश होती है कि उसके औलाद हो, बेटी हो या बेटा हो। लेकिन ये ख्वाहिश इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और शादी के बाद ये ख्वाहिश अरूज इख्तियार करती है, और औलाद ना होने के सबब से, उनके यहाँ कोई बेटी या बेटा ना पैदा होने के सबब से वो तानों की जद में रहते हैं, वो हकीर से मालूम होते हैं। चाहे शौहर हो बीवी हो, दोनों को लोग हकारत की नज़र से देखते हैं। और इसके अलावा ये भी समझा जाता है, ये मिसाल हम जो दे रहे हैं कलाम खुदा में से, ये ईमानदारों के बाप इब्राहिम की मिसाल हम पेश कर रहे हैं कि इन्होंने, इब्राहिम ने और सारा ने ये एक तरीका अख्तियार किया, इसमें सलाह दी माँ सारा ने इब्राहिम को कि मुझे तो खुदा ने औलाद से महरूम रखा है, मेरे कोई औलाद नहीं, मेरे कोई बेटी बेटा पैदा नहीं हुआ। तो ये इरादा है, ये ख्याल है, ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और इब्राहिम भी खुदा से गिले शिकवे करता रहा कि मैं बे औलाद जा रहा हूँ, मेरे कोई औलाद नहीं, मेरा कोई वारिस नहीं, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, जायदाद बहुत है, माल बहुत है, लेकिन मेरा कोई वारिस नहीं। यहाँ तक इब्राहिम ने खुदा से यहाँ तक कह दिया कि मेरा जो नौकर है, वो मेरा जो खानजादा है, वही मेरी मिरास का मालिक होगा। और खुदा ने इब्राहिम को हर दफा जब उसने कहा तो खुदा ने उससे वादा किया, खुदा उसे कहता रहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे औलाद दूंगा, तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानंद और जमीन के रेत के जर्रों की मानंद होगी। अगर कोई आसमान के सितारों और रेत के जर्रों को गिन सके तो वो तेरी औलाद को भी गिन लेगा। इसीलिए इब्राहिम की औलाद जो है वो अनगिनत है। वो आज भी वो जितनी भी अच्छे से अच्छे तरीके से मर्दमशुमारी हो जाए, इब्राहिम की औलाद, इब्राहिम की नस्ल नहीं गिनी जाती, क्योंकि वो उससे एक कौम नहीं बल्कि कौमों के जत्थे पैदा हुए हैं और बहुत सी वो कौमों का बाप है। तो मेरे अजीजों, ये जो औलाद की ख्वाहिश थी, इंसान का जन्म बता रहे हैं कि इंसान की पैदाइश होती किस तरह है। इसमें इंसान का बहुत बड़ा इरादा, ख्वाहिश, ज़रूरत, यानी बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरत होती है कि मेरे औलाद हो। तो इस औलाद के ना होने से जब तक उनके यहाँ कोई बेटा या बेटी नहीं पैदा होता तो वो हकीर से जाने जाते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ बकायदा ज़वाज़े ज़ाहिर हो गया कि औलाद किस तरह से या इंसान किस तरह से पैदा होता है। ये दो, एक औरत और एक मर्द के मिलाप के सबब से, उनकी ख्वाहिश के सबब से, ये पहली पैदाइश जो इंसान की हो रही है, ये पैदाइश खून से, जिस्म से, इंसान की ख्वाहिश से, इंसानी इरादे से और इंसान के मिलाप से पहली पैदाइश है, जो रूए ज़मीन पे हर कौम, हर कबीले, हर नस्ल के अंदर इसी तरह से ये पैदाइश जारी सारी है। तो मेरे अजीजों, ये पहली पैदाइश है। इस तरह इंसान
روئے زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن کلام خدا کے اندر، مسیحت کے اندر یسوع مسیح نے ایک دوسری پیدائش کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ پہلی پیدائش تو ہر قوم کے اندر ہے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل کے اندر ہے، بنی نوع انسان کے ہر طبقے کے اندر ہے، لیکن دوسری پیدائش جو ہے وہ کچھ اس سے فرق، بلکہ بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ آج ہم اس پہلے حصے کو اور پہلی پیدائش کو سیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں، یہ حصہ اول اور حصہ دوم میں، ہم بتائیں گے کہ وہ دوسری پیدائش یا دوسرا جنم، مسیحت کے اندر جو دوسرا جنم ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، ایک انسان کا دوسرا جنم کس طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مضمون کا عنوان رکھا ہے ایک انسان، اس کے دو جنم، لیکن وہ کیسے ہو رہے ہیں۔ پہلا جنم آج ہم نے سیکھا، پہلی پیدائش آج ہم نے سیکھی کہ پہلی پیدائش تو انسان کی، پہلے اول تو آدم کو بنا دیا گیا، اور اس سے ہوا کو بنایا گیا، اس سے نکلی ہوا۔ اس کے بعد روئے زمین کے اوپر جتنے بنی نوع انسان، جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہ سب ماں سے پیدا ہوتے ہیں، عورت سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی ماں انہیں جنم دیتی ہے۔ وہ انسان کے ارادے سے، خون سے، جسم کی خواہش سے، انسانی ارادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری پیدائش حصہ دوم میں بتائیں گے، اور اسی سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔